نحمده ونصلي علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت و حکومت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر کے 41 ہجری میں خلافت آپ کے سپرد کر دی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے 10 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس سال کو تاریخ عرب میں عام الجماعہ کا نام دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بحری بیڑے کے ذریعے جزیرے قبرص فتح ہوا، افریقہ اور روم کے کچھ قلعے فتح ہوئے، جنگ سجستان کے ذریعے سندھ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، ملک سوڈان اور کابل فتح ہوا، اور مسلمان ہندوستان میں قندامل کے مقام تک پہنچے۔ افریقہ میں سوڈان تک اسلامی پرچم لہرا دیا۔ نہر جیحون کو پار کرتے ہوئے بخارا اور سمرقند کو فتح کیا۔ آپ نے قسطنطنیہ پر زبردست لشکر روانہ کیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کی پیشنگوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک کامیاب حکمران کی حیثیت سے بحری فوج تیار کی، مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے، 1700 جنگی جہاز رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اس امت کے بارے میں پیشن گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہو بہو ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ ایک جنگلی جانور سوسمار کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے آدمیوں سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ یعنی یہود و نصارہ ہی مراد ہیں۔ خلاصہ، آج ہم لوگ یہود و نصارہ کی کتنی پیروی کر رہے ہیں یہ کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں، امت کے احوال سے بالکل ظاہر ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، مشترک کاروبار میں نفع کا متعین ہونا۔ اگر چند لوگ مل کر مشترک کاروبار کر رہے ہوں تو اس میں نفع کا فیصد کے اعتبار سے معلوم اور متعین ہونا واجب ہے۔ مثلا یہ طے کیا جائے کہ حاصل ہونے والے نفع کا 10% یا چوتھائی حصہ فلاں شریک کو ملے گا۔ اگر نفع ہی متعین نہ کیا یا نفع کی خاص مقدار متعین کر لی، مثلا مجھے ہر مہینے 10,000 نفع ملے گا، تو ان دونوں صورتوں میں شرکت کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اس سے کہا جاتا ہے، ہر چیز کے شر سے تیری حفاظت کر دی گئی اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، میں اللہ کا نام لے کر اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہوں، نیک کام کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز میں قرآن کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے بہتر ہے، اور بغیر نماز قرآن کی تلاوت سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح صدقے سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کسی کی غیبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی ایسی بات کا ذکر کرنا جو اسے اچھی نہ لگتی ہو۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، آپ کا خیال ہے اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس کے اندر ہو تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو تب تو تم نے اس پر الزام لگایا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں سود کھانا اور کھلانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور اس کے کھلانے والے نیز سود کے معاملہ کو
لکھنے اور اس کی گواہی دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنمی کا جسم کیسا ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ دوزخیوں کی چوڑائی کتنی ہے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، فرمایا ہاں، خدا کی قسم تم نہیں جانتے، دوزخیوں کے کان کی لو اور مونڈے کے درمیان 70 سال چلنے کے بقدر فاصلہ ہوگا، جس میں خون اور پیپ سے بھری وادیاں ہوں گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، وسوسہ دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ اپنے دل میں مخلوقات وغیرہ کے بارے میں خیالات پکاتے رہیں گے، یہاں تک کہ کہا جائے گا، یعنی دماغ میں وسوسہ آئے گا کہ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ لہذا جس شخص کے دل میں اس قسم کا وسوسہ پیدا ہو تو وہ فوراً یہ کہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، دنیا میں اجنبی یا مسافر کی طرح رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی پردیسی رہتا ہے یا راستہ چلتا مسافر۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔